بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک اسٹوڈنٹس ان آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم. مضمون اردو ہفتہ نمبر 4 لیکچر نمبر 3 سرگرمی خلاصہ نگاری. عنوان لشکر اسلام کا ورود. صنف نظم. شاعر ہیں حافظ جلندری. آج ہم نے اس نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہے. خلاصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ خلاصہ جتنا آپ کا نظم یا جتنی آپ سبق ہوتا ہے اس کا 1/3 یعنی 1/3 لکھنا ہوتا ہے. تاریخ آج 6 مئی 2020. دن ہے بدھ. لشکر اسلام کا ورود. خلاصہ ہے: منظر نگاری سے بھرپور بیانیہ نظمیں لکھنے والے حافظ جلندری نے یہ نظم غزوہ بدر کے موضوع پر لکھی ہے. شاعر نے میدان بدر کی عمدہ تصویر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بدر کے میدان کی طرف سیاہ آندھی کا ریلا بڑھ رہا تھا تو دوسری طرف مدینہ سے اللہ کا نور کا سیلاب بھی امڈا چلا آ رہا تھا. یہ جمعہ کا مبارک دن تھا اور رمضان کی 17 تاریخ تھی جس دن اہل ایمان کا لشکر شہادت گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا. اللہ کے ان چاہنے والوں کا انداز عجیب تھا. ان کی زبانیں پیاس سے خشک، لباس خستہ حال اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے تھے. اہل ایمان کا قافلہ اس قربان گاہ میں پیدل چل کر آ رہا تھا. وہ رات کو اس میں نہاتے اور دن کے اجالے میں دھوپ میں پیدل چلتے تھے. ان کے پاس نہ تو تلواریں تھیں اور نہ ہی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ڈھال تھی. نہ تو ان کے پاس اناج تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان، نہ ہی پانی کی مشکیزوں میں پانی تھا. سورج ان کے سر پر سائے کی طرح تھا اور ہر مجاہد کا چہرہ عرفان کے نور سے بھرا ہوا خزانہ لگ رہا تھا. ان کا دل مطمئن اور سرشار تھا کہ سرکار دو عالم ان کے لشکر کے سردار ہیں. وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار تھے. بس اس کا ثبوت انہوں نے اپنی شہادت سے دینا تھا. لشکر اسلام کے جانثاران کی تعداد صرف 313 تھی اور ان کو اللہ کی مدد و تائید حاصل تھی. وہ اس کی نصرت کے طلبگار تھے. یہ تھا آج کا آپ کا کام، خلاصہ. اس کو آپ اپنے شیٹ پر یا نوٹ بک پر تحریر کیجئے گا اور اس کو تحریر کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ صرف آپ کام اپنی شیٹ پر لکھتے جائیں. اسائنمنٹس اپنی جو آپ نے بنانی ہے تو وہ آپ نے لوز شیٹ پر ہی بنانی ہے تاکہ وہ آپ مجھے سبمٹ کرا سکے. آپ نے اپنی اسائنمنٹس کو واضح طریقے سے اپنا نام، کلاس، سیکشن اور دن اور تاریخ کے ساتھ اسائنمنٹ نمبر آپ نے لکھنا ہے. جیسے میں لکھتی ہوں لیکچر نمبر 1، لیکچر نمبر 2، اسی طرح سے آپ نے اسائنمنٹ نمبر 1، اسائنمنٹ نمبر 2، اس طرح سے دن اور تاریخ کے ساتھ یہ کام آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اس کو نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے. امید ہے کہ آپ کو کام سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا کام محنت اور لگن سے کیجیے گا. اللہ حافظ.